گزشتہ سے پیوستہ آج وہ واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام نے حاکم وقت نمرود کے دربار میں حق و صداقت کا پرچم لہرایا، بلا خوف و خطر حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، آئینے جوان ارکان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ حاکم وقت کا دربار ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے خالق و مالک کا تعارف پیش کر رہے۔ نمرود کا یہ دعویٰ تھا کہ میں صرف عراق کا بادشاہ نہیں بلکہ تمہارا رب ہوں۔ جس طرح مصر کا بادشاہ فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، بالکل اسی طرح عراق کا بادشاہ نمرود بھی اس بات کا دعوے دار تھا کہ میں تمام کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس دعویٰ کو باطل ثابت کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں نعرہ حق بلند کیا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا دل گردہ چاہیے، بڑی جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک طرف تمام اقتدار و اختیار کا مالک ہو اور دوسری طرف عوام میں سے ایک فرد ہو، وہ فرد اگر ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ قابل دید بھی ہوتا ہے، قابل داد بھی ہوتا ہے۔ سرور کائنات، فخر موجودات، سید السادات، منبع انوار و برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند کل سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے افضل جہاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے افضل جہاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ تم رعایا کے خدا نہیں، تیرا اور میرا خدا عرش والا خدا۔ بادشاہ کہنے لگا، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ تیرے رب کے اختیارات کیا؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب موت و حیات کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا مالک اللہ، جس نے موت و حیات کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان سن کر بادشاہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت و حیات کا مالک تو میں بھی ہوں، اس کا اختیار میرے پاس بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کس طرح؟ نمرود نے جلاد کو بلایا اور ایک راہگیر مسافر کو پکڑ کر اس کی گردن اڑا، کہا دیکھ لیا میں نے اس کو مار دیا، موت میرے اختیار میں۔ پھر حکم دیا کہ جیل میں سے ایک آدمی کو لایا جائے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، کہا جاؤ تمہیں آزاد کیا، کہا دیکھ لو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اب ایک عقل مند اور دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ موت و حیات کا اختیار نہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دینا اور کسی مجرم کو آزاد کر دینا یہ تو انسانی اختیار کے ہے۔ موت و حیات کا اصل اور حقیقی مالک اللہ کریم۔ تو قرآن مجید نے اس واقعہ کو اپنے سینے میں جگہ دیا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں خالق ارض و سما نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے آغاز ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں مجادلہ مخاصمہ کر رہے ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے کہ اے نمرود، جو تجھے بادشاہت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے تجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا مالک موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، تو وہ کہنے لگا میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرا مد مقابل، میرا مخالف بات کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے لوگوں کے پاس بھی کچھ دلائل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دلائل بھی جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لیکن ان دلائل کی بنیاد پر عوام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل دلیل ہے۔
مناظر کا کام ہے ایک ہی بات پہ سر نہ کھپائے پھر وہ ٹاپک چھوڑ دے. یہ طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے. دین کا مبلغ بھی ایک بات پر زور نہ دیتا رہے. اگر مد مقابل اس بات کو نہیں سمجھ رہا اور قوم کو بھی نہیں سمجھنے دے رہا تو پھر وہ ٹاپک بدل دیا جائے. ایک دوسرا ٹاپک ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. قرآن نے بڑے ہی شیریں الفاظ میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. بڑی خوبصورت بات ہے. کہا اچھا چلو موت و حیات پہ تم قادر ہو. فرض کیا تمہارا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر میرے خدا کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تمہارے اندر پاور ہے نا, تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. لیکن ان طاقتوں کا مالک تو ایک ہی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر لاجواب ہو. نمرود لاجواب ہو گیا, اس کا منہ کھلا رہ گیا. اب کیا کہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب کسی کی ہمت ہے کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے تو پھر ثابت ہو گیا پریکٹیکلی عملاً ابراہیم علیہ السلام نے مخالف کو مجبور کر دیا, لاجواب کر دکھایا. اب اس کے پاس کوئی جواب باقی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. قرآن کا بیان ہے. کافر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے, جو متلاشی حق ہو, حق کی تلاش میں لگا رہے. رب اس کو حق کا راستہ دکھا دیتا ہے, رب اس کو ہدایت دے دیتا ہے. لیکن جو ہدایت طلب نہیں کرتا, ہدایت ایسے نہیں کہ کشت میں رکھ کے پیش کر دی جائے کہ لو جناب آپ کو ہدایت کو پتن پیش کی جاتی ہے. ہدایت کے لیے مالک سے دعا کرنی پڑتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کر, یہ رب سے مانگنی پڑتی ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہدایت سے معلوم رہتے, ہدایت کے چراغ کے قریب رہتے ہوئے بھی ہدایت سے معلوم نہیں. اور جن کے مقدر میں تھا, جن کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی, وہ روم سے چلتے ہیں, وہ فارس سے چلتے ہیں, وہ حبشہ سے چلتے ہیں. کملی والے کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں, حج والا ہدایت عطا کر دیتا ہے. صہیب رومی کا نام سنا ہے, روم سے آئے. اور بلال حبشی حبشہ سے چل کے آئے. سلمان فارسی فارس سے چل کے آئے, رضی اللہ عنہم اجمعین. جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ دور دراز سے آئے اور ہدایت مانگے, اور جن کے مقدر میں نہیں تھی وہ ساری زندگی پاس رہے. ایک چھت کے نیچے زندگی بسر ہوئی مگر ہدایت نہ ملی. آخری وقت ہے, وہ لمحات جب موت قریب
तकलीफ आ चुकी होती है। अबू तालिब दुनिया से जाते हैं, सरवरे कौनैन, सय्यदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, खतीबुल हरमैन, जद्दुल हसनैन, फातिह बद्र हुनैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के कान के साथ फूल लगा के कहते हैं, पूरी बरादरी पास खड़ी है। मेरे आका खामोशी से कहते हैं, चचा जान एक बार कलमा मेरे कान में ही पढ़ो, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कलमा पढ़ना कितना मुश्किल है, तेरे मेरे लिए आसान है, हम तो बात बात पे कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह का एहसान, मालिक की तौफीक है जिसने ये कलमा नसीब किया है। अल्लाह आखिरी वक्त भी कलमा नसीब फरमाए। किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको आखिर वक्त पे कलमा नसीब होता है। मुझे बात याद आ गई, यहीं से फिर मैं बात करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अज़ीम सहाबी रसूल, ज़ख़ीरे हदीस में सबसे ज्यादा अहादीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करता है। हिर्स देखो, चाहत देखो, आरज़ू और तमन्ना देखो एक आशिक रसूल की। आज तो हम ज़बानी कलामी आशिक कहलाते हैं, मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन कभी ज़हन में आया कि हम मेरे आका और मौला का इरशाद क्या है, हुजूर का अमल क्या है, सरकार की सुन्नत क्या है, कभी ये समझ के किया? इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मनशाअल्लाह, जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो कदम कदम में सोचते हैं ये मेरे महबूब का फरमान है, ये मेरे नबी की अदा है, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। फिर वो उस पर अमल करके दिल में इत्मीनान महसूस करते हैं, वो किस्मत वाले लोग हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर में, हज़र में मेरे नबी के साथ साए की तरह कौनैन के ताजदार के साथ चिमटे हुए। कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या दुआ करूं? कहा, जो आपकी जुबान मुबारक से लफ्ज निकले अबू हुरैरा के दिल की तख्ती में नोट हो जाए, पर कभी ना हो। कमली वाले ने चादर बिछाई, कहा अबू हुरैरा ऊपर बैठ जाओ। मेरे आका भी चादर पे बैठे। कौनैन के ताजदार ने दुआ की, कहा आप चादर समेट लो, अपने सीने से लगा लो, जो लफ्ज मेरी जुबान से तेरे कानों में पड़ जाएगा रब दिल पे ऐसे लिख देगा जैसे पत्थर पे लिखी होगी। और ऐसा ही अबू हुरैरा को सबसे ज्यादा अहादीस याद है। एक दिन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत तक पहुंचा दे। आपके दिल में भी ख्वाहिश है, नमाजें इसीलिए पढ़ते हो, कुरान कसरत से इसलिए पढ़ते हो, सजदे कसरत से इसलिए करते हो, नवाफिल इसीलिए पढ़ते हो, अपनी जेब से पैसा आपकी राह में इसीलिए खर्च करते हो कि रब राजी हो जाए, क़यामत के दिन रब जन्नत अता करेगा। अबू हुरैरा ने पूछ लिया, मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारी हिर्स बहुत ज्यादा है, अल्लाह तेरी हिर्स में बरकत करे। आज तक मुझसे इस अंदाज में किसी ने सवाल नहीं किया, और तुमने सवाल किया है तो मैं बता देता हूं। सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے پھر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، رب اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری وقت، موت سے پہلے آخری وقت جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ داخل ہو گیا جنت میں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جنت کا داخلہ لا الہ الا اللہ کی بدولت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے وقت کے بادشاہ سے اسی بات پہ جھگڑا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، محبوب و مسجود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا مشن یہی تھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا جس نے بچپن سے ہی ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھا دیا، پھر اپنے گھر کا نوکر بنا دیا، پھر اپنے گھر آنے کی توفیق بخش دی، نماز پنجگانہ میں حاضری ہوتی ہے، پھر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، جن کو توفیق ملتی ہے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہماری اتنی اوقات، یہ سب تیرا کرم ہے میرے مولا، ورنہ میری تو اتنی اوقات نہیں۔ حضرات، وقت ہو چکا، آئندہ انشاءاللہ العزیز جب عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، باپ نے دیس نکالا دیا اور پھر سفر شروع ہوا، عراق سے فلسطین تک پہنچے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر کے اللہ اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔